بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری کے دسمبر شمارے کے ایک خاص ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جی، جیسا کہ آپ ہیڈنگ پڑھ سکتے ہیں کہ چاچا خیرو، سردی اور سافٹ ڈرنک۔ آئیں پڑھتے ہیں سافٹ ڈرنک کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نوجوان نسل کو تباہ کر دینے والی عادت سے چھٹکارا پائیے۔ گولی والی بوتل سن کر ہی حیرانی ہوئی۔ میں اپنے بڑے بھائی، جن کی عمر تقریباً 63 سال ہے کے ساتھ لاہور بند روڈ کے ساتھ کچی آبادی ہے، وہاں سے گزر رہا تھا کہ وہاں اچانک بھائی نے چاچا خیرو کا نام لیا۔ اس کے یہاں مٹی سے لپائی کی ہوئی چھوٹی سی دکان تھی جس کی چھت سرکنڈوں کی تھی۔ بھائی نے بتایا، ہم چھوٹے سے تھے، پورے علاقے میں چاچا خیرو واحد تھا جس کے پاس گولی والی بوتل ملتی تھی۔ ویسے اس بوتل کا نام مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، اچھا اس دور میں بھی بوتل پی جاتی تھی؟ بھائی نے بتایا، وہ بڑا خاص دور تھا، بوتل کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ کوئی بہت ہی خاص مہمان آتا تو گھر بوتل آتی، ورنہ عام بوتل پینے کا کہیں رواج نہ تھا۔ بوتل اگر پی بھی جاتی تو سخت گرمیوں میں، سردی اور بوتل کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ برسات کی پہلی بارش اور بوتل پینا بند۔ بوتل پر بات چلی تو پہلے یہاں بتاتا چلوں، بھائی کے پاس ایک ملٹی نیشنل سافٹ ڈرنک کمپنی کے فرنچائز تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ عرصہ سافٹ ڈرنک کا کام کیا۔ بھائی کے بقول سافٹ ڈرنک سخت گرمیوں میں چلتی تھی، سال کے 6 مہینے میں گھر بیٹھ کر گزارا کرتا تھا یا کوئی اور کاروبار کرتا تھا۔ بھائی نے مزید بتایا کہ چلو چاچا خیرو گھر کے باہر اکثر بیٹھا ہوتا، تمہاری بھی ملاقات کرواتا ہوں، بڑا دلچسپ انسان ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم چاچا خیرو کے پاس اس کی بیٹھک میں بیٹھے تھے، ادھر بھی بوتل کی بات شروع ہوئی تو چاچا خیرو نے بتایا کہ سخت گرمیوں میں بھی جس دن برسات کی پہلی بارش ہوتی، مجھے معلوم ہو جاتا اب میری بوتل کی بکری نہیں ہوگی۔ جیسے ستمبر شروع ہوتا میں لکڑی والی فریج کو تالا لگا دیتا اور دوبارہ اپریل میں جا کر لوگ بوتل پینا شروع کرتے۔ سردیوں میں بوتل نہ جانے دنیا کو کیا آگ لگ گئی ہے۔ سردی میں بوتل۔ چاچا خیرو نے آسمان کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور کانپتے ہاتھوں سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، پتر اب تو نہ جانے دنیا کو کیا آگ لگ گئی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ پہلے جو مشہور تھا کہ زیادہ بوتل پیو گے تو یہ معدے کو چیر دے گی، لوگ مہینے میں کبھی ایک آدھ بار بوتل پی لیتے تھے، مگر اب تو میں نے دیکھا ہے لوگ جب تک بوتل نہ پئیں ان کو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے حیران کر دیتی ہے کہ سخت سردی میں شدید ٹھنڈی بوتل پینے کو لوگوں نے عادت، فیشن اور مجبوری بنا لیا ہے، حالانکہ یہ جانتے بھی نہیں کہ یہ بوتل ان کے اندر جا کے ان کی جوانی، صحت، خوبصورتی اور معدہ اور جگر کو سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ چاچا خیرو کی انوکھی مثال۔ چاچا خیرو نے اس مثال کو یوں ہی بیان کی کہ آپ کو کسی کمزور شخص کو اس کی طاقت سے 3 گنا زیادہ وزن اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی سے ڈھلوان کی طرف دھکا دیں تو اس کا انجام وہی ہوگا جو انجام معدے کو بھر کر بوتل پینے سے ہوگا، یعنی وہ شخص اونچائی سے پھسل کر ہلاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی بندہ کا معدہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور خاص طور پر سردیوں میں سافٹ ڈرنک پینے سے جوڑ مفلوج، اعصاب کھچے، کمر درد، نظر کمزور، حافظہ کمزور، معدہ ختم، جگر ختم اور خراب۔ آج کل کے نوجوانوں کے چہرے بھی دیکھ لیں، اترے ہوئے ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، پچکے گال ہیں، کلائیاں سوکھی ہوئی ہیں، اگر ایسے نہیں تو تون نکلی ہوئی ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے لٹکے ہیں، جسم پر چند قدم چلیں تو سانس پھول جاتا ہے، اور ہاتھ میں آدھ لیٹر کی بوتل ہوتی ہے اور اسے پینا دودھ سے بھی زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ چاچا خیرو جوش میں تقریر کر رہا تھا اور اس کے منہ اور ہاتھ سے راشے کی وجہ سے مزید کانپنے لگ گئے۔ منہ سے تھوک بھی گر رہا تھا جسے وہ اپنی قمیض سے بار بار اٹھا کر صاف کر رہا تھا۔ چاچا خیرو کو جوش دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے پانی کا گلاس چاچا کے آگے کیا۔ چاچا نے گھونٹ لیا اور میں نے بات کا موضوع کسی اور طرف پلٹ دیا۔ تھوڑے بعد چاچا کی سانس بحال ہوئی تو شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے ہم باہر نکلے۔ کبھی کبھار پی لیں تو یقین کیجیے کوئی حرج نہیں۔ قارئین، بوتل کو کبھی کبھار پی لی جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر ہر کھانے کے بعد بوتل، پانی کی جگہ بوتل، صبح اٹھاتے، رات سوتے وقت بوتل، آپ سوچ نہیں سکتے یہ آپ کو کس قدر نقصان پہنچا رہی ہے۔ خاص طور پر شخص سردی میں بوتل پینے کا مزہ لینے والے سوچ نہیں سکتے وہ خود کو کتنی بڑی محتاجی اور بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا بھی کالم ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بوتل کا نشہ جوانی کو کھا گیا۔ میرا ایک دوست ہے جسے بوتل پیے بغیر سکون نہ ملتا تھا، سافٹ ڈرنک کا دیوانہ تھا، اپنے ساتھ دفتر میں 1.5 لیٹر کی بوتل لاتا، چند گھنٹوں میں گھونٹ پی کر ختم کرتا۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، یقین کیجیے کہ صرف 6 ماہ بعد اس کو ملا تو دیکھ کر ڈر گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ میں نے پوچھا، تجھے کیا بیماری لگ گئی؟ اس کے منہ سے نکلا، سافٹ ڈرنک۔
میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا بہت زیادہ بوتل پینے کی وجہ سے میرا معدہ تباہ ہو گیا، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، منہ سے چھالے نہیں جاتے، کچھ کھایا پیا نہیں جاتا، حتیٰ کہ دلیا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ نہ میں کسی کی سنتا، نہ کوئی میری سن رہا۔ اب ڈاکٹر نے بوتل پینے سے سختی منع کیا، پرہیزی کھانا کھاتا ہوں، معدہ بالکل جواب دے گیا ہے۔ مگر گزشتہ 6 ماہ مسلسل علاج کروانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی تباہ کن ہے، مگر پہلے نہ کسی کی سنتا تھا اور نہ اب کوئی میری سن رہا ہے۔ قارئین، بوتل بھی پی لیتا ہوں، مگر کبھی مہینے میں 1 آدھ بار۔ آپ کو بھی منع نہیں کر رہا، مگر عادت نہ بنا لیجیے، کھانے کے بعد تو ہرگز نہیں۔ موسم سرما میں تو قریب بھی نہ جائیے۔ ہاں، موسم گرما اگر بہت من چاہ رہا ہے تو کبھی کبھار روزانہ، پھر بھی نہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اب پیاس لگنے کی صورت میں آپ کو کیا پینا پسند کریں گے؟ 1 گلاس پانی یا سافٹ ڈرنک یا کولا؟ جی، یہ تھی سافٹ ڈرنک کے انتہائی نقصانات، اور جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اور سنت رسول بھی ہے کہ ہر چیز کی ذاتی بری ہوتی ہے۔ اور آج کل بالکل بہت اچھا ٹاپک ابکری والوں نے ڈسکس کی ہے کہ جس طرح آج کل کی نوجوان نسل، کیا بوڑھے جوان بچے، سب کے سب سافٹ ڈرنک پر لگے ہوئے ہیں۔ کوک پینا ہے یا اسپرائٹ پینی ہے، 7 اپ ہے، کوئی بھی چیز ہے، لیکن اب آپ سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنی تباہی ہے۔ ہمارا معدہ ختم ہو جاتا ہے ایک بوتل کے چکر میں۔ ہم دنیا جہان کی جو کھانے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں غذا کے طور پہ، ان سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔